تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ نیو ایئر نائٹ ہے یا ہیپی نیو ایئر کہنا، اس قسم کی جو سیلیبریشنز ہیں، ایک تو یہ کہ یہ ویسٹرن کلچر ہے، مغربی تہذیب کی ایک شناخت بن چکی ہیں. اب وہاں سے ہمارے ہاں بھی بدقسمتی سے آ رہی ہیں مسلمان ممالک میں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ممالک میں، دبئی میں خاص طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے، پھر پاکستان میں بھی ہے. تو ایک تو تشابہ کی وجہ سے، مشابہت کی وجہ سے کہ اس کا اوریجن چونکہ ویسٹ ہے، مغرب ہے، اور اب چونکہ یہ ویسٹرن کلچر کی ایک آئیڈینٹی، مطلب اس کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن بن چکی ہے یہ تہوار جو ہے. تو ہمیں اس تہوار کو نہیں منانا چاہیے تاکہ ہم مسلمان اپنے تہواروں کی وجہ سے دنیا میں پہچانے جائیں، نہ کہ غیر مسلموں کے تہواروں کی وجہ سے. دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ جو کچھ اس تہوار میں منایا جاتا ہے، کبھی ہم اس پہ بھی غور کر لیں کہ عین 12 بجے جو ہے آپ نے اس سے کچھ منٹ پہلے آپ نے جو ہے وہ لائٹنگ گل کر دینی ہے، آف کر دینی ہے. اس کے بعد جیسے ہی 12 بجتے ہیں پھر جو ہے وہ ہلہ گلا ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ مخلوط جو ہے وہ پارٹیز کی جاتی ہیں، لڑکے اور لڑکیاں ان میں ڈانس کرتے ہیں، صحیح. بوس و کنار ہوتا ہے، شراب جو ہے وہ چلتی ہے. یہ سب کچھ صرف مطلب ویسٹرن کلچر میں نہیں ہو رہا، بلکہ ہمارے ہاں مسلم سوسائٹیز میں بھی یہ ہو رہا کہ اس قسم کے تہواروں کے اوپر آپ جیسے پاکستان کی مثال لے لیں، پچھلے کسی سال کی جو ہے وہ آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں، 2016 کے، 2017 جی. کے جو تہوار منائے گئے، تو اس میں عام طور پہ آپ کو یہ خبر ملے گی کہ پولیس نے جو ہے وہ منچلوں کو پکڑ لیا، وہ جو ون ویلنگ کر رہے تھے نیو ایئر نائٹ کے موقع پہ، وہ جو مطلب شراب پی رہے تھے ان کو پکڑ لیا، وہ جو بدکاری میں اور بے حیائی میں جو ہے وہ ایڈلٹری کی وجہ سے پکڑے گئے. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. پھر ایک بہت بڑی خرابی آپ کہہ لیں نیو ایئر نائٹ کے نام سے، جسے ہم آتش بازی کہتے ہیں. پوری دنیا میں ملین ڈالرز جو ہیں وہ آتش بازی میں پھونک دیے جاتے ہیں، اور اس میں دبئی جو ہے وہ بعض اوقات مطلب کہ پہلے نمبر پہ آتا ہے. پھر اس میں مقابلہ بھی لگتا ہے کہ جی سب سے زیادہ آتش بازی کہاں پہ کی گئی. تو کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ملین ڈالر جو ہے وہ آپ ایک رات آتش بازی میں پھونک دیں، اس سے آپ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں انسانوں کی جو ہے وہ آپ پیٹ کی بھوک مٹا سکتے بالکل. ہیں، ان کی بیسک نیڈز پوری کر سکتے ہیں، ان کو صاف پینے کا پانی مہیا کر سکتے ہیں. تو ہر قوم میں کیا ایسے مسائل نہیں ہیں؟ افریقن کنٹریز کو دیکھ لیں، خود پاکستان میں صحیح. اب دیکھ لیں کہ تھر کا ایک پورا علاقہ ہے. اب لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، صاف پینے کا پانی، کیا پانی ہی میسر نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحت کی سہولت میسر نہیں ہے. تو ایسے میں اتنی فضول خرچی کرنا، ٹھیک ہے، کہ ملین ڈالرز جو ہیں وہ آپ آگ میں اڑا دیں، ان کو ایک طرح سے آگ ہی لگا دیں، تو اب اس سے بڑی فضول خرچی کی کیا مثال ہوگی. تو بہرحال کسی طرح سے بھی ہم، اور قرآن نے تو فضول خرچی سے منع کیا، بلکہ کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ تو شیاطین کے بھائی ہیں. یہ تو طبقاتی تقسیم پیدا کرتے ہیں معاشرے کے اندر، کہ غریب آدمی جس کو روٹی نہیں مل رہی، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ دوسری طرف لوگ جو ہے علل و تللوں کے اندر آتش بازی میں مطلب لاکھوں ڈالر لگا رہے ہیں، اور ہماری بیسک نیڈز نہیں پوری ہو رہی، تو وہ نفرت کے جذبات بڑھتے ہیں، معاشرے کے اندر جو ہے وہ فساد برپا ہوتا ہے. تو ہمارے دین نے ایسی چیزوں سے منع کیا ہے کہ جن کی وجہ سے اب سوسائٹی کے اندر گریڈیشن پیدا ہو، اور اس گریڈیشن کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ پھر جیسے ہمارے ہاں اب یہ جو ریولوشن آیا ہے خاص طور پہ، جسے ہم جو ہے وہ یہ رشین ریولوشن کہتے ہیں، تو اب اس رشین ریولوشن کے پیچھے بھی یہی تھی نا، طبقاتی تقسیم ہی تھی نا، کہ امیر جو ہے اب اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ اس کے جو ہے وہ چونچلے ختم نہیں ہو رہے، اور غریب بیچارہ جو ہے اس کی بیسک نیڈز نہیں پوری ہو رہی، اور ملینز، لاکھوں لوگ اس ریولوشن میں، انقلاب میں مارے گئے. تو یہ بہت بڑا فساد ہے. اس قسم کی تقریبات جو ہے منانا اور ان کو رواج دینا، یہ زمین کے اندر فساد فی الارض برپا کرنے کے مترادف ہے، اور مسلمانوں کو ایسی تقریبات میں کسی طرح سے بھی شامل نہیں ہونا صحیح. چاہیے، اور نہ ہی ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. بہت نمازی ڈاکٹر صاحب ہمارا ساتھ دینے کے لیے.